8 فروری کے عام انتخابات کے سلسلے میں انڈیپینڈنٹ اردو کی اس نشست میں خوش آمدید۔ جو انتخابی مہم تھی وہ اب آخری اپنے مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ووٹنگ کا جو جمعرات کا دن ہے وہ ہمارے سر پر آ چکا ہے۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس انتخابی مہم میں ووٹروں کی انسپریشن کیا رہی، وہ کیا کس مراحل سے گزرے، اور ان کی سوچ میں کوئی یہ جو انتخابی پارٹیوں کی جو کیمپین ہوئی ہے اس سے کوئی اثر پڑا نہیں پڑا، اور پھر میڈیا نے کس طرح سے اس کی کوریج کی۔ پاکستان میں کافی شکایات ماضی میں بھی رہی ہیں کہ میڈیا بیلنسڈ نہیں تھا اور توازن نہیں رکھ سکا، اور پھر سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس دفعہ سوشل میڈیا نے کیسے بیہیو کیا ہے۔ اور اس تمام مسائل پہ اور ایشوز پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ دو معزز مہمانان موجود ہیں۔ پہلے مشرف زیدی صاحب ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، سیاسی اور تبادلہ لیب آرگنائزیشن بھی چلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ میں مشیر کے طور پر بھی، یہ فورن پالیسی کے مشیر کے طور پر بھی کام انجام دے چکے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے پاس موجود ہیں عادل شاہ زیب، جانا مانا نام ہے، اینکر ہیں، سینئر صحافی ہیں، کافی عرصے سے پالیٹکس اور اس پاکستان کے حالات و واقعات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں زیدی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو کیمپین ہوئی ہے اس میں جو کوشش کی ہے پولیٹیکل پارٹیز نے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹروں کو ٹرن اراؤنڈ کر سکی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے تو کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن جو ہمارے الیکشن کے اوپر گہرے بادل جو رونما ہوئے اور ابھی تک موجود ہیں، اور الیکشن انہی کے سائے میں ہونے والا ہے، ان بادلوں نے ضرور اثر انداز کیا سوچ کو اور ایکسائٹمنٹ کو۔ اس الیکشن کی منصفانہ ہونے کی جو امید ہے، غیر جانبدارانہ ہونے کی امید ہے، اس پر ظاہری بات ہے ایک اثر جو ہے وہ ضرور آیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی فطرت ہے پاکستانی عوام کی، اور یہ بڑا ایک منفرد ایک جو ہے آئیڈینٹی ہے پاکستانیت، تو اس میں ہماری ایک بڑی گہری جو ہے وہ لگن ہے جمہوری عمل کے ساتھ۔ اگر ہم خاص طور پہ پی ٹی آئی کا عمل دیکھیں، اس سے ہٹ کے کہ اچھا یا برا، یا آپ کو پسند یا مجھے پسند یا ناپسند ہو، میں سمجھتا ہوں بڑے کمال کی بات ہے کہ باوجود اتنے زیادہ چیلنجز کے اس لیول پہ وہ موبلائز کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے خواہ وہ اے این پی ہو، جے یو آئی ایف ہو، جماعت اسلامی ہو، یا دیگر اور جماعتیں، اگر وہ خیبر پختونخوا میں کہیں بھی وہ کنوین کرتی ہیں، موبلائز کرتی ہیں، یہ بہت بہادری کی اور بہت بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں ہے جمہوریت کا، پاکستانی پارٹیز کا، اور سب سے زیادہ پاکستانی عوام کا۔ اسی طرح کراچی میں جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، ایم کیو ایم کے 3 دھڑے جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے متحد ہو گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے پسند کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ پی 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 جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ایک بار پھر وہ کراچی میں کسی طرح جو ہے انٹری کرے، کیونکہ اس کی ہسٹوریکلی کراچی میں اس کی سٹینڈنگ ایز سچ نہیں رہی۔ تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ باوجود گہرے بادلوں کے کچھ کرنیں اور شعاعیں جو ہے سورج کی اور امید کی وہ نظر آ رہی ہیں۔ امید، سب سے بڑی امید اور دعا میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جس محنت اور لگن سے ہمارے مسلح افواج دہشت گردوں کے خلاف، انڈیا، ایران اور افغانستان کے جو عزائم ہیں اور ان کی جو حرکتیں ان کے خلاف جس طرح سے عوام کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں مزید ہلاکتیں نہ ہوں، مزید شہادتیں نہ ہوں، مزید ملک کا نقصان نہ ہو، اور خاص طور پہ بلوچستان میں جہاں جو زخم ہیں وہ بہت زیادہ اب گہرے ہو چکے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح بلوچ عوام کے، خاص طور پہ وہ بلوچ بہن بھائی ہمارے جو سب سے زیادہ ناراض ہیں، کسی طرح ان کو واپس ہم جو ہے اس جمہوری عمل میں اپنا حصہ بنا لیں۔ اس میں اللہ کا کرم ہوگا زیادہ، لیکن ظاہری بات ہے کوشش کچھ طرح سے کوشش کی گئی ہے، کچھ طرح سے کوشش جو ہے وہ موقع گوائی گئے۔ آخری دنوں میں بلوچستان میں زیادہ ہمیں حملے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑتی نظر آئی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ الیکشن کے دن
ایسے حالات نہیں پیدا ہوں گے اور بہتری ہوگی. عادل میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ساری مہم میں ایسے لگا جیسے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ووٹروں کو کسی طرح سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو انٹیکٹ رکھ پائیں گی یہ دو پارٹیاں, اور کیا وہ پی ٹی آئی میں انگریس کر پائیں گی, ان کے ووٹروں کو حاصل کر پائیں گی ان کی سمپتیز؟ ہارون صاحب میرے خیال میں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے نا, کور ووٹر, وہ انٹیکٹ ہے. وہ پنجاب کا جو پریکٹیکل اور پریگمیٹک ووٹر ہے وہ ان سے نہیں ٹوٹا. دیکھیں 1988 آنورڈز اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف نے ایک صورت یا دوسری صورت پنجاب وہ ہارا نہیں ہے. پنجاب ہمیشہ سے اسی کے ساتھ کھڑا ہے, اور آج سے اگر آپ اکتوبر سے پہلے اگر دیکھیں تو کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور وہ دوبارہ سے وہ مہم شروع کرے گا اور پنجاب پھر اس کے ساتھ ہو جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے 10 دنوں میں, چاہے ان کے جلسے ہوں, چاہے انہوں نے جس طریقے سے ایک مشق کی, ٹکٹ کے امیدوار 5-5-6-6, پنجاب میں کچھ ووٹر, ایک خاص ووٹر جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے ہوا کس طرف ہے. اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے, ہوا یہ بن چکی ہے, پرسیپشن یہ بن چکا ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت میں آ رہی ہے یا مسلم لیگ نون کو حکومت دلوائی جا رہی ہے. پنجاب کی حد تک بات کر رہے ہیں یا مرکز؟ لیکن پنجاب میٹر کرتا ہے نا الیکٹورلی اسپیکنگ, تو پنجاب سے میں نے سٹارٹ لیا ہے. اب پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کریں تو پیپلز پارٹی ٹارگٹ کر رہی ہے اس ووٹر کو جو کہ اس سے ناراض ہو کے پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا تھا. اب پنجاب میں جو ہے دو قسم کا ووٹ ہے, ایک ہے پرو نماز, ایک ہے اینٹائی نماز. اس کے علاوہ پنجاب میں ووٹ جو ہے وہ میرے خیال میں جو میٹر کرتا ہے, جو ریزلٹس بھی اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 25-30 سالوں کے, تو پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور میرے خیال میں اگر سب سے بہتر کسی نے مہم چلائی ہے سلیکشن کی, وہ بلاول بھٹو نے چلائی ہے. تو وہ ووٹر اس کی طرف تو وہ آ سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں وہ پی ایم ایل این کی طرف نہیں جائے گا. وہ یا تو گھر میں بیٹھ جائے گا, وہ ووٹر اس وقت ڈسگرنٹلڈ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ان کو ہدف بنایا گیا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں انتخابات میں ان کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ ہوا, کیمپین نہیں کر پا رہے, ان کی شکایات ہیں, حکومت کہتی ہے سب کو آزادی ہے جو کرنا چاہے, ڈینائی کرتی ہے اس کو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس دن ووٹ کر پائے گا, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ کے ذریعے آپ کو جواب دیں گے, تو اس دن وہ کوئی جواب دے پائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ان کی آواز کوئی نکلے گی؟ دیکھیں I'll be very surprised. اٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی بہت زیادہ ہائی ہو. جو مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ارون صاحب 2019 میں آپ کو ہی ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات کی تھی جو کافی وہ وائرل بھی ہو گئی تھی, میں اسے پھر دہراتا ہوں. پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جو ہے وہ بکتی ضرور ہے, وہ چلتی نہیں ہے. اچھا, پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے دائروں میں, ہم نے دیکھا نون لیگ کو کتنی مار پڑ چکی ہے, پیپلز پارٹی ایک پرائم منسٹر کھو چکی ہے اپنا, لیکن انہوں نے کبھی بھی ایک جو سیاسی جماعتوں کا ایک مخصوص دائرہ ہوتا ہے اس سے باہر نکل کر اسٹیبلشمنٹ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا, کسی نے اسٹیبلشمنٹ پر کوئی جماعت حملہ آور نہیں ہوئی. اب ریاست جب ریٹیلیٹ کرتی ہے تو پھر آبویسلی وہ ہم نے دیکھا 9 مئی کے بعد جو بھی معاملہ ہوا, تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ نکلے گا, لیکن وہ ووٹر نہیں نکلے گا جو تھوڑا سا شاید سہما ہوا ہے, تھوڑا سا ڈسہارٹنڈ ہے, پھر ان کے پاس نشان نہیں ہے. تو وہ ووٹر جو کہ پڑھ نہیں سکتا, وہ میرے خیال میں کنفیوز ہے کہ اوپر سبز مرچ کو ووٹ دینا ہے اور نیچے گھڑیال کو ووٹ دینا ہے, تو انہیں سمجھانا پڑے گا. اور بھی بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کی بڑی بڑی ریلیاں آپ کو نظر نہیں آ رہی. اور پنجاب سے باہر کی بات کریں, خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں 10 سال وہاں پر وہ پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے, لیکن ابھی اگر آپ پشاور میں چلے جائیں تو بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ مقابلہ جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں ہے. حالانکہ لوگوں سے آپ بات کریں وہ تو صاف بات ہے, جس طرح کا ماحول ہے اس میں تو امیدوار بھی آگے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے اور ان کا سپورٹر بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. جی, بہت سے لوگ ہیں, مجھے بتایا کہ امیدوار ان کو گھروں پہ بلا رہے ہیں کہ یار آپ وہاں آ کے ہم سے ملیں, ہم آپ کو وہ مہم کے دوران بات کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ وہاں بھی نہیں گئے ڈر کے مارے کہ کہیں وہاں بھی کوئی
پکڑے نہ جائیں یا وہ نہ ہو. تو خوف تو ہے بالکل, اور اس کی وجہ سے کیمپین نہیں ہوئی اور اس کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے. مشرف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے اس کا آپ نے کیمپین میں تھرو آؤٹ دیکھا ہوگا, آبزرو کیا ہوگا, کوئی بہتر بلوغیت نظر آئی کہ بیلنس کے ساتھ چلے, ایک پارٹی کو اور دوسری کو بیلنس کر کے کوریج ہوئی, یا کچھ مسائل تھے میڈیا کوریج کے اس کیمپین میں؟ دیکھیے, مسائل پاکستانی میڈیا لینڈسکیپ میں مسائل ہمیشہ سے تھے, لیکن ایک بہت ہی سسٹینڈ بہادری اور ذمہ داری کا مظاہرہ ہمیشہ سے میڈیا نے کیا ہے. پچھلے 2-2.5 سالوں میں مجھے اس میں ایک چینج نظر آئی, اور وہ چینج جو ہے وہ میرے خیال ہے میڈیا کے جو انسینٹیوز ہیں وہ بڑے تبدیل بھی ہو گئے. الیکٹرانک میڈیا تو اپنی جگہ, یہ جو یوٹیوب چینلز کا اور سوشل میڈیا کا آنا اور اس کی مانیٹائزیشن کی وجہ سے جس طرح کی پاور میڈیا چینلز اور ان کے اونرشپس کے پاس تھی, اس میں بھی ایک چینج آئی ہے, اور جس نوعیت کا کنٹرول اسٹیٹ جو ہے ایگزرٹ کر سکتا تھا اس میں بھی چینج آئی ہے. کئی یوٹیوب چینلز پر جو ٹیلی ویژن اینکرز ہیں وہ چینل ان کے یوٹیوب پر زیادہ مقبول ہوتے ہیں, اور ان کی ٹی وی پروگرام جو ہیں وہ اب اتنے مقبول نہیں ہوتے. اسی طرح سے بڑے عرصے تو بڑی ریشنل سیلریز تھیں میڈیا میں, لیکن کافی حد تک وہاں پر بھی ایک ریشنلائزیشن ہوئی ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہنا کہ میڈیا کا کوئی بہت اچھا کردار رہا ہے, میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوگا. یہ کہنا کہ میڈیا بذات خود اب بہت تبدیل ہو گیا ہے, اور اب میڈیا میں یوٹیوب چینلز, ٹویٹر ہینڈلز, ایون ٹک ٹاکرز کو ہم جو ٹریڈیشنل میڈیا سپیس ہے وہ لوگ جس میں میں اپنے آپ کو اور شاید آپ اور شاذب ہم تینوں اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے. میں نے بھی پرنٹ سے شروع کیا, میری پہلی جو جاب تھی وہ جو ہے پرنٹ میڈیا میں تھی. آپ نے بھی غالباً پرنٹ میڈیا سے شروع کیا تھا, اور عادل نے بھی. اچھا, یہ جو پرنٹ والے لوگ ہیں اور جو ایک خاص عمر کے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ ہضم کرنا کہ ایک نوجوان ٹک ٹاک کا وہ فون اٹھا کے اور جیسی ٹوٹی پوٹی اس کو اردو, پنجابی, پشتو, انگلش جیسی آتی ہو, جو اس کو سمجھ آتی وہ بول رہا ہو, اس کو ہم ٹریڈیشنلی جو لوگ ہیں اس کو جرنلزم نہیں سمجھتے. لیکن یہ میڈیا کا حصہ ہے, اور اس کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ کا سوال بڑا سادہ اور پلین اور ڈائریکٹ تھا. میں جو جواب دے رہا ہوں وہ بہت ادھر ادھر ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے جب آپ میڈیا کہتے ہیں اور جس طرح میں اور آپ میڈیا کو سمجھتے ہیں, شاید دیکھنے والا اس کے ذہن میں میڈیا جو ہے وہ اس سے زیادہ طویل ہے. ہاں, میں ذرا سا اس کو اور ری نوز کر کے کوشش کرتا ہوں کہ بیلنس سے میری مراد یہ تھی کہ کیا پی ٹی آئی کو بھی پھر ملی اتنی کوریج جتنی نون کو ملنی چاہیے تھی, یا پیپلز پارٹی کو ملی؟ شاید میرا لمبا چوڑا جواب دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اس کا ڈائریکٹلی آپ کو جواب جو ہے دینا نہیں چاہ رہا. دیکھیے, اس ماحول میں پی ٹی آئی کو جو کوریج جس طرح کی عادت ہو گئی تھی وہ کوریج تو بالکل نہیں ملی. جو مامتا جو ریاست کی مامتا تھی پی ٹی آئی کے لیے, وہ ایٹ لیسٹ ابھی کے لیے تو مکمل طور پہ غائب ہو گئی ہے. تو جب اتنے زیادہ نگہداشت اور پیار اور خلوص اور لاڈ سے ایک چیز کو پالا گیا ہو, اور اچانک سے وہ لاڈ, خلوص, محبت, لاڈ ختم ہو جائے, تو ظاہری بات ہے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کو ایکول کوریج ملی ہے, نہیں. اس میں زیادہ سونے پہ سہاگا والی بات یہ کہ جو ایک زمانے میں لاڈ ایک اور پارٹی کو ملا کرتا تھا اور اس سے چھن گیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا, کم از کم مجھے یہ لگا کہ اس کی کوشش کی گئی کہ اس کو دوبالا کرنے کی کوشش کی گئی. شاید جو 80 کی دہائی میں جو تعلق جو ہے ریاست کا نواز شریف اور ان کی جو پوٹینشل تھی اس کے ساتھ تھا, ایک طرح سے وہ دوبالا کرنے کی کوشش کی گئی. تو میرا خیال ہے کہ اوور آل میڈیا کوریج میں کوئی اتنا زیادہ بیلنس نہیں رہا. ٹھیک. عادل, آپ بتائیں, بڑا جب یہ کیمپین شروع ہو رہی تھی تو بڑا خوف تھا یہ جو فیک نیوز کے بارے میں اور ڈس انفارمیشن اور اس کے بارے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو کوئی اتنی زیادہ نظر نہیں آئی, تو اس کی کیا وجہ تھی؟
انٹینشنلی لوگوں نے نہیں کی یا کوئی اس کا سالڈ ریزن ہے؟ میرے خیال میں ہارون صاحب ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پہلے سے ایگزسٹ تو کرتی رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو 2016 17 18 کا پیریڈ تھا جب ایک مخصوص جماعت کو لانا تھا، ایک کو نکالنا تھا، اس میں ایک باقاعدہ ایک جنریشن ایسے تیار کی گئی کہ جو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن مطلب ان کا کام ہی یہی ہوتا تھا دن رات. وہ چیز جو ہے وہ یوٹیوب سے لے کر ٹک ٹاک اور ہمارے میڈیا تک میں ایسے سرائیت کر گئی کہ ایسے ایسے جرنلسٹ بغیر ویریفائی کیے ایسی ایسی ٹویٹیں اور باتیں اپنی چینل پر کر دیتے تھے کہ اس کے بعد انہیں معافی باقاعدہ مانگنی پڑتی تھی. تو وہ ایک جو چیز شروع ہوئی وہ ابھی چونکہ ریاست سیریس ابھی نظر آ رہی ہے کہ اس پر کریک ڈاؤن کرے اور وہ اس چیز کو تھوڑا سا دبانے کی کوشش ہمیں نظر تو آئی ہے، لیکن اس الیکشن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز ابھی بھی ڈومینیٹ کر رہی ہے. فار ایگزامپل باجاوڑ میں ایک امیدوار قتل ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے ریحان زیب. ہی واز ویری نیئر اینڈ ڈیئر ٹو می. وہ بہت زیادہ ناراض تھا، ایک پولیٹیکل پارٹی نے اسے ٹکٹ نہیں دیا تو وہ آزاد کھڑا ہو گیا اور وہ سب سے زیادہ سفر ہوا 9 مئی کے بعد. اچھا وہ جیسے ہی اس کی ہلاکت ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ چلی جاتی ہے کہ ہمارے امیدوار کو مار دیا گیا ہے. اب وہ اتنا اس کے اراؤنڈ کریٹ ہو گیا کہ ایک دیکھیں نا اب تو قتل عام کا بھی آغاز ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد جب اصل خبر لوگوں کو پتہ چلی تو جو پی ٹی آئی کی ٹویٹ لوگوں نے دیکھی ہے اور جو اصل خبر لوگوں میں دیکھی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ چیز ابھی بھی موجود ہے اور ہمیں میرے خیال میں اس سے ڈیل کرنا اور سب سے زیادہ چیلنج جو ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں کو ہے کہ ہمارے بارے میں، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، زیدی صاحب کے بارے میں کوئی ایسی ایک بات کر دے، ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کر دے، ہمیں صفائی دیتے دیتے ساری عمر گزر جائے گی لیکن وہ چیز آپ کے ساتھ بندی جائے گی. تو خصوصاً جو صحافی ہوتا ہے، مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے 2018 میں جب میں اور زیدی صاحب ایک چینل پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک تبصرہ کیا. میں گھر پہنچا، گھر پہنچنے سے پہلے میری گاڑی ایسے ہٹ ہوئی کہ وہ میں نے چیز پبلک نہیں کی، یہ اس کے گواہ ہیں اور وہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے. وہ پھر بعد میں پتہ بھی چلا کہ وہ کس نے کیا تھا. تو ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے اور آج بھی ہم جیسے لوگ اگر کہتے ہیں کہ یار جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ آپ پر بلیو ہی نہیں کرتے. روزانہ آپ کو 6 10 ہزار گالیاں پڑھواتے ہیں، آپ کے بارے میں روزانہ جھوٹ. تو یہ ایک جو اور اس کا نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. نفسیاتی اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز سے نکلنا آپ کے لیے، مطلب آپ کے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا باپ جو ہے وہ تو لفافہ ہے، آپ کا یہ جو ہے. تو یہ جو ایک پورا ایک ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا، اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا ہے. اور میرے خیال میں یہ نہیں کہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہم بلیم کر رہے ہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کی دیکھا دیکھی کیونکہ باقیوں نے مقابلہ کرنا تھا. اس وقت آپ کا الیکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لڑا جا رہا ہے. ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن میں مقابلہ ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا اس وقت کر رہی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں زیادہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن نظر نہیں آئی. اچھا صرف یہ بات نہیں ہوتی، ایک تمیز کے دائرے میں ہماری کچھ روایات ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، اس کے دائرے میں اندر رہتے ہوئے آپ بے شک تنقید کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا کلچر بن چکا ہے، جو سرائیہ اسپیشلی جو یوتھ ہے ہماری، ان میں جو چیز انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے کہ تنقید کا مطلب یہ ہے یا ڈس ایگری کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ چپل اٹھا کے اگلے کو مار دیں، آپ اس کو گالی نکال دیں. آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے. میرے خیال میں یہ بڑا ایک خطرناک ٹرینڈ ہے جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں. یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے یہ امپریشن ہوا کہ سٹل طریقے سے چل رہی ہے ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن ہو رہی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے. میرا جو لگتا ہے مجھے کہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں جو میدان میں ہیں اس وقت،
کھل کر رہی ہیں. ان دونوں کی کوشش یہ ہے کہ ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آیا جائے, پولرائزیشن کم کی جائے. تو وہ ایک دوسرے کو بھی فرینڈلی فائر تو کر رہے ہیں لیکن کوئی زیادہ وہ نظر نہیں آ رہا. میرا سوال آپ سے مشرف صاحب یہ ہے کہ کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن الیکشن کے بعد تیز تو نہیں ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت پھر گورنمنٹ میکنگ اور پھر پولیٹیکل مینوورنگ اور یہ سارا کچھ ہوگا, تو کس نے پرائم منسٹر بننا ہے, کس نے وزیر بننا ہے, تو پھر ان کی ویڈیوز اور آڈیوز آنا شروع ہو جائیں. کچھ اس طرح کا ہے خدشہ آپ کو, یا تھنگز وڈ بی فائن؟ ہارون بھائی, روح افزا جب آپ ایک قطرہ بھی ڈال دیں نا ایک پانی کے گلاس میں, تو اس میں جو ریڈ یا پنکش کلر ہے وہ پھر رہ جاتا ہے. آپ دودھ ملائیں وہ بھی پنک ہو جاتا ہے. وہ جو چیز ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے. یہ جو عنصر ہے, اور یہ اس کا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن تو ذرائع ہیں. جو اصل چیز پاکستانی سیاست میں اور دنیا بھر میں جو چیز پھیلا دی گئی ہے وہ ہے پاپولزم, اور یہ کہیں نہیں جا رہا. اچھا, پاپولزم میں جو ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ ہارون صاحب آپ کا اور میرے موقف میں فرق ہے, ہم انسانوں کی طرح, بھائیوں کی طرح, کولیگز کی طرح, پروفیشنلز کی طرح, ہمسایوں کی طرح ہم ایک دوسرے سے ڈس ایگری کریں اور ایک دوسرے کو بتائیں, سمجھانے کی کوشش کریں. یہ پرانا طرز ہے جس کا میں سمجھتا ہوں جس کے حامی عادل بھی ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, اور ہمیں عادت بھی اس چیز کی ہے. اچھا, اب آپ اس سینیریو میں ایک ایسی سیاسی قوت کو انٹروڈیوس کر دیں جس کا یہ کہنا کہ ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, کیونکہ ڈس ایگریمنٹ کی بنیاد یہ ہے کہ آپ چور ہیں. ڈس ایگری آپ کر ہی اس کے ساتھ تب سکتے ہیں جب آپ مکار ہیں, آپ فریبی ہیں, آپ جھوٹے ہیں, آپ کی جو ہے آپ دانا تو ہو ہی نہیں سکتے, آپ کی نیت جو ہے وہ خراب ہے, آپ اس لیے ڈس ایگری کر رہے ہیں. تو پھر جو اگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ کی بنیاد ہے, جو بیسس وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اب یہ اس وقت اس بلا کو بڑے مخصوص انداز سے اس کو دبایا گیا ہے اور دبانے کی کوشش کی گئی ہے. تو جو حرارت جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کم اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ دبائی جا رہی ہے. یہ ایسے ہے کہ ایک کینسر ہے, وہ کینسر آپ نے اس کی سرجری نہیں کی ہے, اور اس کینسر کی سرجری ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ سٹیج 4 کینسر ہے, وہ پورے جسم میں اب پھیل چکا ہے. اب آپ نے گولیاں لے کے جو بخار ہو رہا تھا کینسر کی وجہ سے اس کو آپ نے کم کر دیا ہے. تو یہ گولیاں تھوڑی دیر اثر کریں گی لیکن ایونچولی یہ نہیں کریں گی. اور ایشو عمران خان کا نہیں ہے. جیسے میں نے کہا, امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا, برطانیہ میں بورس جانسن نے وہ کپڑے پہنے, حالانکہ وہ ٹھیک طرح نہیں پہن سکا, لیکن جو ان کا ایگزٹ ہے یورپ سے وہ ایک بہت بڑا اور بہت ہسٹورک ایونٹ ہے. پورے یورپ میں اس وقت رائٹ ونگ پاپولزم جو ہے وہ حاوی ہے ان پر. نیدرلینڈز جیسا معقول ملک جس کی مثالیں دی جاتی ہیں, وہ سب جو ہے اپنی شناخت کی بنیاد پہ ووٹ دینے لگے ہیں. گیٹ وائلڈرز جو مسلمانوں سے اور افریقنوں سے اور کسی بھی اس سے جو اس کے جیسا نہ ہو اس سے نفرت کرتا ہے, ان کی جو آپ نے دیکھا سب سے مقبول پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ بن چکے ہیں. آج سے 10 سال پہلے یہ مذاق لگتا تھا. صحیح. جو لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ ایک وائرس کا شکار ہیں یا کسی کینسر کا شکار ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس پرانے طرز کو اور سسٹم کو ہم ایک طرح سے یاد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش کہ ایسے ہم واپس کیوں نہیں جا سکتے, تو اس پہ میرا جواب یہ ہوا ہم کبھی بھی اس پہ واپس نہیں جا پائیں گے, کیونکہ جو ٹیکنالوجی ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ مکمل طور پہ چینج ہو گئی ہے. یہ بھی یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں جو آخری بڑی جمہوری لہر تھی وہ 2006 سے لے کے 2008-9 تک چلی تھی. آج کا جو پاکستان میں ووٹر ہے 18 سال کا, وہ پیدا ہوا تھا 2003 میں, 2002 میں, 2004 میں. تو اس نوجوان کے لیے جو 2008-9-10 میں 18ویں ترمیم ہوئی, لائرز موومنٹ ہوا, اس کو وہ کچھ نہیں یاد. اس کے لیے جو بڑا مومنٹ تھا, جو اس کی آگاہی ہوئی سیاست ہے, وہ تو 14-15 سال کا تھا. اس کے لیے آزادی دھرنا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا 2014 والا. اس کی کہانی شروع ہوتی ہے
17, 18, 19 میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بلا ہے پاپولزم کی، یہ چاہے عمران خان ہو یا کوئی اور شخصیت ہو، یہ اب ایک پرماننٹ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس میں بہت بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور ان پہ کوئی بات کرنے کو، یہاں پہ تو ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. ایک بنیادی ریاست کو چلانے کی جو چیز ہے، تو پورے سسٹم کو ایک گہرے انداز سے اس کے بارے میں سوچنا تو بہت میں سمجھتا ہوں دور کی. آپ دونوں سے ایک ہی سوال ہے، لیکن بریفلی اگر اس کا جواب دے دیں. پہلے عادل صاحب، 8 فروری کے بعد آپ کو کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ 2 رائے ہیں اس بارے میں کہ اگلی حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور ایک رائے ہے کہ نہیں، وہ 2.5-3 سال کے بعد ختم ہو جائے گی. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہارون صاحب، جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں ایک ڈسکلیمر، اور اسپیشلی جب عام سا وہ لگاتے ہیں کہ یار یہ صبح 6 بجے تک یہ تجزیہ جو ہے وہ ویلڈ ہے، کیونکہ 6 بجے آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سارے تجزیے دریا برد، سمندر برد، جو بھی آپ اس کو کہیں. فی الحال مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اسٹیبلٹی آتے دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہم نے دیکھا کہ کم از کم ایٹ لیسٹ جو ایک نیچے کی طرف ہمارا سفر تھا اکانومی کا، وہ کم از کم رک تو گیا ہے، اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کیسے رکا، اس میں ڈنڈا کہاں پہ استعمال ہوا، SIFC سے لے کر، اور جو ایفرٹس ہوئے. مجھے یہ چیز کنٹینیو ہوتے نظر آ رہی ہے. اور میرے خیال میں کہ 6-7 مہینے پہلے جو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیک پر تھی، وہ اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سفر بھی جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. چاہے اسے کوئی یہ سمجھے کہ ایک جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کو آپ جو بھی رنگ دے دیں. مجھے الیکشنز کے بعد ایک سٹیبل حکومت اور ایک سٹیبل اکانومی کی طرف کا سفر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور نظر اس لیے آ رہا ہے کہ جو بھی حکومت آئے، جو بھی پارٹی آئے اقتدار میں، ان کے پاس آپشنز ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ذرا سر نیچے کر کے اور کام کرتے رہیں. جی مشرف صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کیا ایک پارٹی جو جیت جائے گی، باقی اپوزیشن والے اس کو سکھ چین سے بیٹھنے دیں گے 5 سال؟ میرے خیال ہے یہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اب صرف پاکستان میں نہیں، اب یہ پوری دنیا میں، کیونکہ سیاسی استحکام کا تعلق کافی حد تک جو پبلک ڈسکورس ہے اس سے منسلک ہے. پبلک ڈسکورس کو سیٹل کرنا پاکستان جیسے ملک میں آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی ایک ایفرٹ چاہیے جس میں لوگ کسی طرح سے آمادہ ہونا شروع ہوں. آپ کی معیشت کے جو اس وقت حالات ہیں اور جو آنے والے 1, 2, 3 سال میں لائکلی سینیریو ہے، اس میں عدم استحکام زیادہ نظر آتا ہے، اور سیاسی انتشار اور اسی طرح کا ماحول جو پچھلے سال 9 مئی سے پہلے اور اس کے امیڈیٹلی بعد، وہ والی کشمکش مجھے زیادہ نظر آتی ہے اور استحکام مجھے کم نظر آتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. چونکہ 2 شرکاء تھے تو 50-50% کہہ سکتے ہیں کہ آپٹمزم ہے اور 50% پیسمزم ہے. تو اسی نوٹ کے ساتھ اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.